بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواءه أبيض رواه الترمذي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. برادران حضرات علماء کرام، ہم سارے عالمی اتحاد اہل السنت والجماعت کے کارکن ہیں اور ہم ایک مقصود اور ایک مطلوب کے تحت اکٹھے ہیں اور پوری دنیا میں اپنے مسلک کی تحفظ کی بات کریں گے اور اپنے مسلک کے تحفظ کے حوالے سے اپنی کوشش کو دنیا کے سامنے لائیں گے. اس ہماری جماعت کے تحت آپ ایک پرچم دیکھ رہے ہیں. میرے ذمہ میں اس پرچم کی کچھ وضاحت کے متعلق گفتگو کرنے کا حکم ہوا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈا کا رنگ سفید تھا. تو ہمارے حضرات نے، ہماری شورا نے جو اس جھنڈا کو سفید رنگ میں رکھا ہے، اس کا مقصد اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہے کہ اس بات کی طرف وضاحت کی جائے کہ ہم اہل السنت والجماعت ہیں اور ہمارے عقائد و نظریات اور ہمارے مسائل صاف شفاف ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی دبا نہیں ہے. جیسے پرچم کا رنگ سفید ہے، یہ اس بات کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ ہمارے عقائد ہوں یا ہمارے مسائل ہوں، یہ دونوں ہی شفاف ہے، صاف ہے، کسی قسم کا ان میں کوئی شبہ، دھبا اور شک نہیں ہے. اگرچہ اہل باطل کی یہ ایک عادت سمجھیے کہ وہ ہمارے عقائد و نظریات کو دنیا کے اندر بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کے الزام بھی لگائیں گے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ ولی کو نہیں مانتے، یہ فلاں کو نہیں مانتے. لیکن اس کے باوجود دنیا سمجھتی ہے اور اہل علم بھی جانتے ہیں، سمجھدار لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سب ایک دفع وقتی ہے اور اپنے ایک دل کے اطمینان کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں. ان کو بھی علم ہے کہ ہماری یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے. باقی ان کے اشکالات وہ آپ حضرات سمجھتے ہیں، آپ سارے پڑھے لکھے اہل علم ہیں کہ وہ اعتراضات بھی کرتے ہیں اور ہمارے اکابر نے ان اعتراضات کا دفعیہ بھی بڑی اچھی طرح کر دیا ہے.
مشکات شریف کی ایک روایت ہے، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما احدث قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنہ۔ اس کو بعض مبتدع حضرات دلیل بنا کے یوں کہنے لگے کہ یہ بدعت تو وہ ہوتی ہے کہ جو سنت کو اٹھائے، رفع کرے، سنت کو ختم کرے۔ تو ہم لوگ تو جو کام کرتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے ایجاد کردہ کام سنت کو تو ختم نہیں کر رہے۔ مثلا ہم نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد ہم نے اجتماعی طور پہ دعا کیے، ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ہم نے اجتماعی ذکر کیا، ہم نے دفن کیا، دفن کے بعد ہم نے قبر پہ اذان کہہ دی ہے، تو یہ تو بدعت نہیں ہے۔ بدعت تو اسے کہیں گے حدیث کے اصول اور اسلوب سے پتہ چلا کہ جو سنت کو ختم کرے۔ تو ہمارے یہ کام سنت کو تو نہیں ختم کر رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یوں تھا کہ 4 تکبیر نماز جنازہ، اور وہ ہم نے 4 ہی کہی ہیں، ہم نے 5 تو نہیں کہی۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری کے بعد درود ہے، تیسری کے بعد دعا ہے، چوتھی کے بعد سلام ہے۔ تو ہم نے یوں ہی کیا، ہم نے کوئی سنت طریقہ بدلا تو نہیں ہے نا، تو پھر بدعت کیسے ہوئی؟ ہاں اگر سنت کو ہم بدلتے تو پھر بدعت تھا، ہم نے تو طریقہ نہیں بدلا۔ اگر قبر پہ اذان دی ہے تو حکم تھا دفن کرو، ہم نے دفن کیا، جنازہ پڑھا، دفن کیا، دفن کرنے کے بعد طریقہ تو ختم ہو گیا۔ تو ہم نے سنت طریقہ پہ عمل کرنے کے بعد ہم نے وہاں اذان دے دی ہے، تو کون سا جرم ہے؟ ہم نے نماز پڑھی، الحمد سے شروع ہوئی نماز، سلام پہ ختم ہو گئی ہے، تو یہ نماز تو ہم نے پڑھی ہے صحیح طریقہ سے۔ ہم نے 4 رکعت تھی تو 4 ہی پڑھی ہے، ہم نے 8 سجدے تھے تو 8 ہی کیے، رکوع 4 تھے تو 4 ہی کیے۔ ہم نے یہ تو نہیں کیا کہ سجدے کم کر دیں یا رکوع زیادہ کر دیں، ہم نے یہ بھی نہیں کیا کہ ہم کوئی جو ہے درود پاک اور لے آئے، یہ بھی نہیں کیا۔ تشہد بھی وہی پڑھا ہے، التحیات بھی وہی پڑھی ہے، تو ہم نے تو طریقہ نہیں بدلا، تو پھر بدعت کیوں کہا جاتا ہے؟ میں صرف آپ کو اس اشکال کا دفعیہ عرض کر کے میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ تو ہم نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب آپ تھوڑا سا سمجھ نہیں رہے۔ ویسے اہل بدعت کا پورا پروگرام یہ ہے کہ جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بول دو، لیکن اپنے مسلک کو نیچے نہ گرنے دو۔ میں اس پہ 2 مثالیں اور آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک کتاب حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے چھپی ہے، عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، لکھنے والا اس سرگودا کا ایک عالم ہے، اس نے اس کتاب کو لکھا ہے، 2 جلد میں کتاب ہے۔ صفحہ 46 پر جلد اول پہ اس نے ایک حوالہ دیا ہے کہ فتاوی رشیدیہ میں گنگوئی صاحب سے سوال ہوا، ایک شخص خدا تعالیٰ کو زمان اور مکان سے پاک ماننا بدعت سمجھتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو گنگوئی صاحب نے جواب دیا، ایسا شخص ملحد، زندیق اور اس کا عقیدہ کفریہ ہے۔ تو آگے کہتا ہے کہ یہ گنگوئی صاحب کا فتاوی رشیدیہ والا فتویٰ یہ تو شاہ اسماعیل شہید پہ لگتا ہے۔ اب کہتا ہے کہ دیوبند والے خود ہی سمجھ لیں کہ تم خود ہی اپنے بڑوں کو کافر کہہ رہے ہو۔ میں بڑا پریشان ہوا، فتاوی رشیدیہ آئے دن ہم لوگ پڑھتے تو رہتے ہیں، لیکن یہ ایک نیا حوالہ پڑھ کے میں بڑا پریشان ہوا کہ یار عجیب بات ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ بہرحال میں تلاش کرتا رہا، ساری میں نے دیکھ لی، تو اس میں یہ کسی جگہ بھی حوالہ ملا ہی نہیں اور ہے بھی نہیں۔ اور بھی رضاخانیوں نے یہ بات نقل کی ہے، لیکن فتاوی رشیدیہ کے حوالے سے نہیں کی،
ویسے انہوں نے ایک اور آدمی تھا عامر عثمانی نامی، اور دیگر کئی آدمیوں کے حوالے سے نقل کی ہے، فتاوی رشیدیہ کے حوالے سے نہیں۔ اب اس نے اپنے مسلک کو خوشب و مسندہ کہیے ٹیک دینے کے لیے اس نے جھوٹ بھی بول دیا ہے، اور اس جھوٹ بولنے کو بھی اس نے سچ سمجھا ہے، اور دنیا کو تاثر یہ دیا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ایک اور کتاب ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ نام تو اس نے جاء الحق رکھا ہے لیکن حق نہیں ہے، اس میں کچھ اور ہی ہے۔ علم غیب کی تیسری فصل میں اس نے ملا علی قاری کا ایک رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے۔ حدیث شریف کتاب الفتن باب الملاحم مشکات شریف فصل اول میں روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک جماعت کے متعلق انی لعارف اسماءہم و اسماء آبائہم و الوان خیولہم، آگے پوری روایت ہے کہ ایک لشکر کے میں ان کے اسماء جانتا ہوں، ان کے آبا کے نام جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کا رنگ جانتا ہوں، وہ بہترین زمین پہ گھوڑا سوار اور سوار ہوں گے۔ اب ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس روایت کے ساتھ تشریح میں لکھا ہے کہ اس میں حضور کا معجزہ ہے ما کونہی دلالتاً ان علمہ محیط ان علمہ تعالی محیط بالکلیات والجزیات من الکائنات وغیرہ، کہ یہ حضور کا معجزہ بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ اللہ کا علم کائنات کی ہر ایک کلی جزی کو محیط ہے۔ لیکن اب جب جال حق میں لکھا تو اس نے کیا کیا، ان علمہ تعالی کو کر دیا ان علمہ علیہ السلام۔ اب ظلم دیکھیے اور خیانت دیکھیے اور بددیانتی دیکھیے اور جرم دیکھیے کہ علی قاری رحمہ اللہ بہت بڑا محدث کہتا ہے علمہ تعالی، خدا کا علم محیط بالکلیات والجزیات من الکائنات وغیرہ، اور اس آگے بدتی نے اپنے مسلک کو ٹیک دینے کے لیے کیا کیا، ایک عبارت کو سرے سے نئے طرز پہ بنا دیا کہ ان علمہ علیہ السلام، حضور کا علم کلیات و جزیات کو محیط ہے اور کائنات اور دیگر ساری چیزوں کو محیط ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ ملا علی قاری جیسا آدمی کیسے لکھ گیا؟ جب میں نے پڑھا تو میں بھی بڑا پریشان ہوا کہ یار علی قاری تو اتنا بڑا محدث اور اتنا کچھ لکھا ہے، لیکن یہ کیسے لکھ گیا اس کا قلم؟ تو جب اصل دیکھا تو پھر بات ہی عجیب لگی۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، ہمارے عقائد صاف اور شفاف ہے اور ہمارے مسائل بھی الحمدللہ صاف و شفاف ہے۔ لوگ اگرچہ اس پہ قدغن اور الزام اور اتہام لگانے کی کوشش کریں، لیکن الحمدللہ ہمارے عقائد و مسائل میں کسی قسم کی یہ پوری اپنی کوشش کے باوجود بھی یہ کسی قسم کی تبدیلی اور خیانت کرنے کے باوجود بھی ہمیں بدنام نہیں کر سکے اور نہ کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، کہتے ہیں کہ جی بدعت تو نہیں ہے نا، بدعت تو تب ہوتی جب ہم سنت بدلتے، ما احدث قوم بدعتا الا رفع مثلها من السنہ، بدعت تو تب تھی جب ہم سنت بدلتے، تو ہم تو سنت نہیں بدلی، ہم نے تو سنت کو بدلا نہیں، سنت کو تو جوں کا توں رکھا ہے، اور پھر ہم نے ایک کام زائد کر دیا تو کیا ہو گیا؟ حالانکہ آپ حضرات سارے سمجھتے ہیں اس بات کو، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ اس نے صلاۃ جو پڑھی ہے اذان سے پہلے تو اذان میں تبدیلی نہیں کی، اللہ اکبر سے اذان شروع ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو رہی ہے، نہ اس نے اللہ اکبر میں اضافہ کیا، نہ لا الہ الا اللہ میں اضافہ کیا، نہ اس نے شہادتین کو اس نے کم کہا یا زیادہ کہا، یا اس نے دیگر الفاظ کو آگے پیچھے بھی نہیں کیا، پڑھا بھی ٹھیک ہے، جہاں سے پڑھنا چاہیے تھا وہیں سے پڑھا ہے، جہاں ختم کرنا چاہیے تھا اذان کو وہیں کیا ہے، لیکن صلاۃ پہلے پڑھ لیا تو کیا ہو گیا؟ سنت تو نہیں بدلا۔ یہ ایک اشکال ان کی طرف سے ہمارے حلقوں میں کیا جاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں جی یہ آپ لوگ خواہ مخواہ ہمیں بدعتی کہتے ہیں، ہم تو سنی ہیں،
ہمیں تو سنی مانتے ہیں لوگ، فلاں کہتا ہے جی فلاں نے کہا ہے، فلاں کہتے ہیں، تو بس ہمیں تو آپ لوگ یہ بتی کہہ کے خواہ مخواہ بدنام کر رہے تھے۔ ہمارے مسائل صاف اور شفاف ہیں، میں اس پہ دلیل آپ کو عرض کر رہا تھا۔ دیکھیں یہ چیزیں بدعت ہے، دین نہیں ہے۔ کیسے؟ آپ مجھے بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آذان سے پہلے صلاۃ تھی؟ کیوں جی؟ وہ خود بھی نہیں مانتے۔ مولوی احمد رضا خان نے احکام شریعت کے مسئلہ نمبر 39 حصہ اول پہ لکھا ہے کہ یہ 781 ہجری میں شروع ہوئی ہے۔ اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں، میں جرت سے کہتا ہوں کہ مولوی احمد رضا خان کے مذہب کے اندر اذان کے بعد صلاۃ تھی۔ آج کی یہ بدعات کی کمپنی یہ اذان سے پہلے شروع کر رکھی ہے انہوں نے یہ صلاۃ۔ ہم یہ بات برملا اور جرت سے کہتے ہیں کہ آج کا بدعتی اپنی یہ اذان احمد رضا خان سے بھی ثابت نہیں کر سکتا، دور کی بات تو دور رہے۔ تو خیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں نہیں ہے، آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ نیچے کہیں بھی نہیں ہے، تو معلوم ہوا آپ کے مبارک دور میں اذان سے پہلے صلاۃ نہیں تھی، تو اب شروع ہو گئی نا، تو آپ کا طریقہ بدلا یا نہ بدلا؟ اس طریقہ میں یہ تھا کہ نہ ہو، اور آج طریقہ بدل کے کر دیا گیا تو بدلنا تو ہو گیا۔ اور بنتی کے سر پہ سین تو نہیں ہونے کہ اس کو پہچان لیا جائے کہ یہ بنتی ہے، تو ایسے ہی تو بنتی بنے گا نا۔ ایک آدمی کہا جی میں نے جنازے کے بعد دعائیں کی ہے اجتماعی، تو کیا ہو گیا؟ میں نے کوئی سنت بدلی تو نہیں، میں نے کوئی طریقہ تو نہیں بدلا، میں نے جنازہ ویسے ہی پڑھایا ہے جیسے کتابوں میں لکھا ہے، فقہ لکھتی ہے، جیسے حدیثوں میں آتا ہے، میں نے ویسے ہی کیا ہے، میں نے کوئی نیا طریقہ تو نہیں شروع کیا، تو آپ مجھے بتی کہہ رہے۔ تو بھائی ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ بات آپ نے کی تو ویسے ہی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں یہ عمل نہیں تھا جو تو نے بات میں کر دیا ہے، بلکہ کتابیں تو یوں کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ دعا نہ مانگی جائے، جیسے روضۃ القیومیہ جلد اول صفحہ 449 پہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو اب آپ بتائیں طریقہ تو بدلا گیا نا، اور کیسے بدلنا ہے طریقہ؟ اگر وہ کہے کہ یار میں نے قبر پہ اذان دی ہے تو کیا ہو گیا، میں نے کام تو پہلے جو سنت کے مطابق کا سارا کر لیا، بھائی ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقہ میں قبر پہ اذان تھی؟ کہتے نہیں، وہ تو نہیں تھی۔ تو بس پھر جب نہیں تھی تو نے شروع کر دی، تو طریقہ تو بدل گیا نا، اور کیسے بدلنا ہوتا ہے؟ بہرحال یہ جو آپ سفیدی دیکھ رہے ہیں، ہمارے پرچم میں سفیدی اس بات کی دلیل اور یا رہنمائی اور اشارہ کر رہی ہے کہ ہمارے عقائد بھی صاف اور شفاف ہے، اور ہمارے مسائل بھی کیا ہے؟ صاف و شفاف ہے۔ اور دوسری بات، ہم نے اس کے درمیان میں ایک مونوگرام بنایا ہے، اس میں ایک ہم نے زمین کا نقشہ بھی دیا ہے۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف کرنا ہے کہ ہماری محنت کا دائرہ پورا عالم ہے، ہم نے پوری دنیا میں کام کرنے کی نیت سے کام کرنا ہے۔ کام بے شک جتنا ہم کر سکیں گے، اللہ رب العالمین سے ہم نیت اور ارادہ یہی رکھیں، رب العالمین کی ذات سے امید یہی رکھیں کہ ہمارا یہ کام پورے عالم میں پھیلے گا، اور اس ذات کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم کام یہاں کرتے ہیں، اس کی برکات و ثمرات اللہ پوری دنیا میں ڈالتا ہے۔ دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کعبۃ اللہ کا بھی آپ کو نقشہ نظر آئے گا، تو اس سے اشارہ صاحب کعبہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کی طرف ہے۔ آپ کو روضہ مبارکہ کا بھی عکس نظر آئے گا، اس سے اشارہ صاحب روضہ کی سنت کی طرف ہے۔ آپ کو اس میں لکھا ہوا نظر بھی آئے گا اوپر ما انا علیہ و اصحابی، اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کتاب و سنت کی تشریح وہی معتبر ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی ہو، ورنہ آج یہ جتنے فتنے بن رہے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ قرآن و سنت کو اپنے مفہوم سے سمجھا کرتے ہیں۔
حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے کہ وہ روایت آتی ہے نا کہ جب استنجا کرو تو وطر تاک ڈھیلے استعمال کرو. تو ایک ایسے ہی کوئی نام نہاد تھا عامل بالحدیث، اس نے کہا لکھا ہوا ہے کہ جب بھی استنجا کرو تو وطر پڑھ لیا کرو. بس وہ جب بھی استنجا کرتا تو وطر کی نماز شروع کرو. کسی نے کہا کملا کیا کرتا ہے تو فقیرہ کیا کرتا ہے تو اس نے کہا بھائی حدیث کہتی ہے کہ جب بھی استنجا کرو تو وطر کرو، تو پھر وطر کی نماز اس لیے تو پڑھ رہا ہوں. تو جب آپ جو ہے نا اس بات پہ ہم زور دے رہے ہیں کہ بھائی کتاب و سنت کی تشریح وہی معتبر ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہوگی. ہر آدمی اپنی مرضی اور منشا سے چلے گا تو بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. اور آپ دیکھیں اس کے نیچے ایک اور حدیث لکھی ہوئی ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. اس سے بھی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کتاب و سنت کو صحابہ سے لے کر تدوین و ترتیب اور تحریر کا کام سب سے پہلے سید الفقہاء امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے. تو ہمارا اس حدیث سے اس بات کی طرف اشارہ ہے، ہم ان کی فقاہت، سیادت اور قیادت پر اعتماد کر کے ان کی تقلید کرتے ہیں. اور اس کے نیچے ہماری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت بھی لکھا ہے. اس سے اشارہ اس کی طرف ہے کہ کتاب و سنت کی تشریح جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے منقول اور فقہاء کرام خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تدوین کرتا ہے کہ اشاعت اور تحفظ پورے عالم میں عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کرے گی. اس سارے کام کو عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت نے کرنے کا عزم کیا ہوا ہے. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ نیچے جو جماعت کا نام ہے یہ کر رہا ہے. تو بہرحال یہ جھنڈے کی مختلف جو ہے وہ آپ کو اس کے اندر وضاحتیں تھیں جو ہم نے کر دی ہے کہ ہمارا یہ پرچم ان ساری باتوں کی طرف رہنمائی اور اشارہ کر رہا ہے. یہ پرچم ہمیں لینا بھی ہے، ہمیں خریدنا بھی ہے، اپنے علاقوں میں لگانا بھی ہے. کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ ہمارا جو مرکز ہے وہاں پرچم لگا ہوا ہو، ہم لوگوں کے پاس پرچم ہو. ہمارا جلسہ ہے، ہم اپنے جلسے میں اپنی جماعت کا جو ہے نا وہ اظہار بھی کریں، پرچم نمائی بھی ہو، پرچم بھی ہو. اور جناب اگر کسی شخصیت کا جیسے استاد مکرم تشریف لاتے ہیں تو ان کا استقبال کرنا ہے تو پرچم بھی ہمارے پاس ہو. اور دیگر بندہ کسی جگہ بھی شرکت کرتا ہے کسی بھی اجتماع میں تو ہمارا پرچم ہمارے پاس ہو تاکہ ہم اپنی جماعت کی جو ہے نا واضح طور پر نمائندگی ظاہر کریں. تو یہ پرچم ہم نے اس کو خریدنا بھی ہے اور اپنے علاقوں کے اندر اس کو لگانا بھی ہے اور اپنے ساتھیوں میں اس کی بات بھی چلانی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اکابر کے ساتھ جڑ کر اس جماعت کے اندر بھرپور طریقے سے کارکن بن کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ